اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 چل رہی تھی۔ یہ بات چل رہی تھی کہ پہلے دور کے بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ رب ہیں، انہی کی عبادت کرو، انہی کے احکام کی پابندی کرو۔ اس کے ان کو دو فائدے ہوا کرتے تھے کہ ان کے ملک پر کنٹرول رہتا تھا، سماجی طور پر بھی کیونکہ فوج ہوا کرتی ہے بادشاہ کے پاس، اور مذہبی طور پر بھی کہ لوگ انہیں خدا ہی سمجھ لیا کرتے تھے، پھر ان کے احکام کی مکمل تعمیل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اس طرح۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی نمرود تھا، اور نمرود کو لوگ پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ تو ایک عام سا انسان تھا لیکن بادشاہ تھا تو اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایسے میں حضرت ابراہیم نے دعوت و تبلیغ کی، جب کام شروع کیا توحید کی دعوت دی، خاص طور پہ کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ ہی اصل خدا ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور اس سے تھوڑا سا مناظرہ یا بحث اس طرح کی۔ تو حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو وہ بھی کہنے لگا کہ لو جی، میں بھی زندہ کرتا ہوں، موت دیتا ہوں بھی، میں بھی جس کو چاہوں سزا زندگی کی دے دوں، جس کو موت کی سزا دے دوں، میری مرضی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جان بوجھ کے ظلم اور ہٹ دھرمی کر رہا ہے، اسے بات سمجھ میں آ گئی ہے، پھر بھی یوں بار پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں سوچا کہ میں اسے سمجھا دوں کہ جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں اس اینگل سے تم نہیں دیکھ رہی ہے، میری بات کرنے کا یہ مقصد ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، اگلا سوال کہ بھی جو تم دیکھتا ہوں تم کیسے خدا ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم، تو ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس، کہ اللہ ہی ہے جو سورج لے کے آتا ہے من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو مغرب کے، فأتی بہا، اسے نکال کے لاؤ مغرب سے سورج کو، یعنی سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تم اگر اتنے بڑے خدا ہو تو تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو یعنی یہ سوال تھا جس کے بارے میں ایک تو یہ تھا کہ بھی اس زمانے کے لوگ سورج کو خدا مانا کرتے تھے، سورج کو ہی اپنا سب کچھ کارساز مانا کرتے تھے۔ تو سورج کی مثال ایک تو اس وجہ سے پیش کی گئی کہ یہ سورج جو ہے جس کو تم خدا مانتے ہو، یہ بھی کسی اور کے تصرف میں، کسی اور کے حکم کا پابند ہے، کسی اور نے اس کو مسخر کیا ہوا ہے۔ تو یعنی جس کو تم خدا سمجھتے ہو وہ کسی اور کا محتاج ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہاری حاجت پوری کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات ہوئی۔ تو اس طرح اس کی جھوٹ پکڑا گیا کہ بھی ہاں بھائی سورج مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کی۔ اچھا یہاں پہ یہ تھا کہ ایک چیز اور اہم لطیف ایک مزے کی بات پتہ چلتی ہے یہاں پہ کہ اس نے واپس یہ مطالبہ نہیں کیا کہ بھی ہاں بھائی چلو تیرا رب ہے تو کیا مطلب تیرا رب جو ہے وہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھائے، اس نے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ اور یہ مطالبہ نہ کرنے کی بھی علماء یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ اسے پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں، ان کا رب سچا ہے، تو اگر میں نے یہ اس کو مطلب کہہ دیا اور سورج مغرب سے نکل آیا تو پھر ظاہر ہے میری چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی، میری مطلب وہ لوگ مجھے خدا نہیں مانے کیونکہ موسیٰ کا خدا ہے جو مغرب سے سورج نکال لائے گا۔ تو اس نے بھی واپس یہ سوال نہیں کیا کہ ہاں بھائی اپنے رب کو کہہ تو سورج کو مغرب سے نکال، بلکہ وہ فبہت الذی کفر، تو وہ مطلب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہ لا یہدی، اور اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا قوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو، یعنی جو ایسے ظالم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خدا بناتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ایسے بندوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی، یا اس بندے کی طرح مر علی قریۃ، جو ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ، اور وہ پڑی ہوئی تھی، اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں کے بل، اور وہ اپنی چھتوں کے بل پڑی ہوئی تھی۔ یہ اصل میں ایک اور نقطہ بیان ہو رہا ہے، اس کو میں وضاحت کر دوں کیونکہ یہ آیت تو پوری نہیں ہوگی۔ اس آیت میں یہ ہے کہ بھی کوئی اللہ کے نیک بندہ تھا جس نے کسی بستی کو الٹے ہوئے دیکھا، مرے ہوئے دیکھا، تو اس نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، مطلب دل میں سوچا کہ کیسے، کہاں سے یہ کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ، بھی اللہ کیسے زندہ کرے گا انہیں؟ اس کا مقصد یہ نہیں تھا سوال کرنے کا کہ اسے یقین نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ بھی دیکھیں تو صحیح، عقل میں مطلب یہ بات سما نہیں سکتی کہ بھی کیسے مرنے والا بندہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے متعلق یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے معجزہ کر کے دکھایا کہ ایسے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب وہ کیا ہے اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم، پھر چونکہ بہت بڑی آیت ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔